بہت بڑی نعمت ہے تے ایمان دی دولت دیتی اس اے اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک تے اس دی بڑی قدر تے منزلت ہے دین اسلام دی تے دولت ایمان دی جڑے ساڈے بزرگ گزرے انہاں دی نزدیک بھی بڑی اس دی اہمیت ہے میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چاہو تے امام زین العابدین تک لگے ونجو جتنے دنیا دے وچ بزرگان دین اور نیک اللہ دے پیارے انہاں بڑے اچھے طریقے نال تبلیغ کر کے لوگاں کو دسیا اسلام دی دولتاں تے کون دنیا کتنی دولتاں اسلام تے ایمان دی دولت اس تے مثل اور دولت کون نے اس تے شکر ادا کیتا کرو با یزید بستامی ایک بزرگ گزرے 3ویں صدی دے ایک بندہ انہاں کو لایا اس اگلی بہن گھر لٹا گیا چور پین مال گن گئے آپ نے آکھیا اللہ کا شکر ادا کر اس نے آکھیا جی میں کلاش ہو گیا مفلس ہو گیا لٹیا گیا تسی آدھے اللہ کا شکر فرمایا دنیا دا چور آیا مال گن گئی شیطان اگر دل وچ ونج کے دولت ایمان گن ونجیا تے دنیا دا آخرت برباد ہو ونجیا اس واسطے اللہ کا شکر ادا کر کے دولت ایمان محفوظ ہے بزرگ سا سبق دس کے بھائی اعلی نعمت ہے اسلام دی تے ایمان دی سمجھاونی سو گل ہی ہے 10-15-20 منٹاں اسلام وچ بڑھاپا کی اللہ تعالیٰ دے رسول نے اس بارے دسیا بڑھاپے دی کی اہمیت ہے سفید بالاں دی لمبی عمر جس نے دین اسلام وچ گزاری اللہ دے رسول نے اس دی کی فضائل دسی بھائی اتنی گل تساں سمجھاونی ہے تاں اور زیادہ تساں اس مسئلے دے پتہ لگ جاوے نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنونیاں کل حدیث ہیں اللہ دے رسول نے کوئی شعر کول آندا کوئی شعر ہویا تو سنایا میں نہیں ہوندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترمذی شریف حدیث اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس اسلام دے وچ بڑھاپا پایا قیامت دے میدان وچ او بڑھاپا اس دے نال نور دی شکل وچ ہو سی نور اسی اس دے نال جس بندہ اسلام وچ بڑھاپا پا دیتا اس دوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اسلام وچ بڑھاپا پایا لمبی عمر پائی اللہ تعالیٰ اس دی نیکیاں محفوظ کر گئے سی اس دے گناہ معاف کر دے سی اس دے درجے بلند کرے سی کس وجہ تو کہ دین اسلام وچ اس لمبی عمر پائی ہے اس دی برکت اسے اے مل سی او دے جڑے گناہ زندگی دی ہو سن لمبی عمر دی بدولت گناہ بھی اڑ ویسے درجہ بھی بلند ہو کہ اسلام کا نمائندہ رہا لمبی عمر پائی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے دی تعظیم کرو 3 دی تعظیم کیتی کرو ایک نیک حکمران جڑا نیک شریعت دا پابند ہے مسلمانوں عدل و انصاف دے رہا ایک اس تعلق کیتا کرو اور فرمایا نترین دا جڑا ادب ہے نا یہ تسی یہ پہ کریں جو اللہ دا ادب کر رہے ہو ترین دا ادب کرنا خدا دی تعظیم کرنی ہے ایک نیک حکمران ایک ایسا حافظ قرآن جس نے شریعت کے مطابق زندگی ڈر کے اللہ کو گزاری ہے خدا کو ڈرتا رہا ہے جہاں حافظ قرآن آیا اور 3 ایسا مسلمان جس نے بڑھاپا پایا لمبی عمر پائی اس دا ادب کرا اس دا ادب کرنا اللہ دا ادب کرنا اس دی تعظیم کرنی اللہ دی تعظیم کرنی اور یہ تو اکٹھی حدیث ہے ایک الگ حدیث ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بڑھے مسلمان دا حیا کیتا اس اللہ دا حیا کیتا جس بڑھے مسلمان دی تعظیم کیتی ہے اس اللہ دی تعظیم کیتی ہے جس بڑھے مسلمان دا ادب کیتا اس اللہ دا ادب اور ادب کی کون ہے تعظیم کی کون ہے کیا تعظیم آنے بہت تفصیلہ دسیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا ہے بھی ادب کرنا اللہ دے محبوب کو ایک قبیلے والے آئے انہاں اپنا مسئلہ دسنا ہے تنازع بن گیا تنازع برادری قبیلیاں بنتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے آپ نے آ کے سناؤ بھائی قصہ سناؤ کی گل ہوئی ہے ایک بندہ بولیا اللہ دے رسول فرمایا تو چپ ہو کر سواڈے وچوں جڑا عمر ہے سارا تو بڑا او گل دا آغاز کرے اے ادب نے محفل دا اللہ دے رسول دا فرمایا او عمر دا آغاز کرے سی گفتگو دا جڑا عمر وچ بڑا او آغاز کرے سی یہ تعظیم ہے بڑے دی تعظیم ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسیا فرمایا یہ دی تعظیم اللہ دی تعظیم ہے گفتگو دے وچ ان کرنا گفتگو دے وچ ان کرنا آ وجہ اسے ادب دی جا دیو نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اللہ دے رسول دی حدیث ہے ایک بندہ آیا بڑھا صحابہ کرام بیٹھے تھے بڑھا آ گیا اللہ دے رسول صحابہ آکے اسے جا دیو وہ بندہ آیا آگے سرے تھے اسے بہایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوادی گل فرمائی ہے فرمایا ساڑھے وچوں جڑا وڈیاں دا ادب تے احترام نہ کرے اس دا ساڑھے نال کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں جڑا بڑے دا احترام نہ کرے سی اس دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں
بڑے دا ادب اور تعظیم کرنا، چھوٹے دا شفقت کرنا دین اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ تے رسول دا ادب تے تعظیم ہے، جس نے عمر وچ بڑھاپا پایا اس دا جس ادب کیتا، سمجھو اتنی۔ ایک اور حدیث بڑی کمال درجے دی حدیث، سبحان اللہ، حیران ہو گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح امت وچ نبی ہوندا، سنا یاد کر کے گلاں بھول ویندے تے ہی نہ بھلائی اللہ قیمتی گل دی سواڈے تے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح امت وچ نبی ہوندا نکھیڑواں، اسی طرح قوم وچ انج ہی مثال نے بڈھے بندے دی۔ جو امت وچ نبی دی مثال ہے، ان قوم وچ بڈھے بندے دی مثال ہے۔ بڑھا بندہ انج ہی سردار ہوندا قوم دا، جو امت دا سردار نبی ہوندا۔ اتنی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوش نصیب قوم ہے وہ کہ جس دے وچ بڑھا طویل عمر والا مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا قابل رش کے وہ بڑھا جڑی اپنی قوم وچ طویل عمر پاوندا، نبی دی مثال دسی، فرمایا انج ہی نکھیڑواں وہ بندہ ہو سی جو اپنی امت دے وچ نبی نکھیڑواں ہوندا، انج ہی قوم وچ لمبی عمر والا نکھیڑواں ہوندا۔ اتنی کمال دی گلاں دسی۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف وچ ہے۔ انہاں نے بڑے پیر گزرے نو بھی بغداد شریف وچ امام احمد بن حنبل، انہاں دی حدیث زندگی نہ سنی اس نے۔ امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند امام احمد، اس حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ اس وچ انہاں حدیث لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام بندہ نہ نے امام احمد بن حنبل ترے بادشاہوں دے کوڑے کھا دے اس تے جیل کٹی حق دے کلمے واسطے۔ اس تو مسئلہ کی نکلیا حق واسطے بندے درگیندے بھی ہیں تکلیفاں بھی ہونیاں، لیکن کی ہے طریقہ بزرگاں دا یہ حق واسطے ڈٹ بنو نہ نہیں نہ دیکھو گھاٹا وعدہ نہیں دیکھنا یہ انہاں حدیث لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دی عمر ہو گئی اسلام وچ 70 سال، جس مسلمان دی عمر ہو گئی ہے آسمان والے فرشتے اس نال محبت کریں گے۔ اگے حدیث فرمائی اس دا حصہ فرمایا جس مسلمان نے اسلام دے وچ 80 سال گزار کے دے اللہ اس دے گناہاں نو معاف کر دے سی، اس دی نیکیاں ثابت قدم رکھی سی، محفوظ رکھی سی۔ اگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام دے وچ 90 سال عمر پائی ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں حکم کرے گا آسمان دے اوپر لکھ دیو جس اسلام وچ 90 سال عمر پائی ہے اپنے گھر والے دی بخشش دا ذریعہ بن سی، شفاعت کرے سی میدان محشر وچ جس اسلام وچ 90 سال پائے۔ سواڈے تے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسیا دیکھو نا یار دین اسلام دی برکت، اتنے سال جس نے پایا بڑھاپا پایا اس اتنے سال اس کی برکت اتنی ہے، رب اسے برکت اتنا دے گا قیامت والے دن نور اسی اس کے آگے جس نے اسلام میں بڑھاپا پایا سفیدی پائی ہے جس نے اسلام میں۔ سب تو پہلے انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، انسان کی چنگی طرح پتا ہو آدم علیہ السلام تو گن کے ابراہیم علیہ السلام تھا ایک پیریڈ بندہ نے 2000 سال کا 2000 سال تک نہ بالا سفیدی کو نہ ہوتے بال کالے ہی ہوتے، کوئی 100 سال نہ ہویا کوئی 500 سال نہ ہویا نا نوح علیہ السلام گزرے نا ابراہیم تو پہلے گزرے 1050 سال عمر بال انہاں دے کالے ہی آئے سفید کدی نہ ہوئے۔ پہلے بال سفید کس تے ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بالاں پہلی سفیدی اللہ ہی نعمت عطا کی، انہاں ویکھیا وال سفید ہو گئے، انہاں کہ یا اللہ یہ کی ہے؟ پہلے وال ہوندے جی کالے آئے جتنی عمر ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ دے وال کالے ہوئے سفید ہوئے، انہاں کہ یا اللہ یہ کی ہے؟ فرمایا یہ تیرا وقار ہے، یہ تیری عزت ہے، یہ آبرو ہے، یہ تیرا روب ہے۔ اتھے وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی یا اللہ میں نے روب تے وقار ہے اور بلند کر دے۔ پہلی سفیدی والا دی ابراہیم خلیل اللہ دی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی آئی ہے، سب تو پہلا انہاں نے بات سفید ہوئے، اس تو بعد باتی سفیدی علیہ سلسلہ ہویا، اس تو پہلا لایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی پاکیزہ حدیث فرمایا جڑا نوجوان جڑا جوان بندہ کسی بڑھے بندے دا اپنی جوانی ادب تے حیا کرے گا جس لئے اس تا بڑھاپا ہو سی اللہ نے محبوب فرمایا اللہ بندہ مقرر کر دے سی جڑا اس بندے دا ادب و حیا کرے سی۔ اس اپنے جوانی بڑھے دا ادب و حیا کیتا تے اللہ اسے انعام دے سی جلے وہ بڑھا ہو سی لوگوں نے دلوں وچ اس کی تعظیم پا دے سی، اس جوانی کم بڑا اچھا کیتا ہے تعظیم کرے دے بڑھے دی تعظیم کرے دے، یعنی بڑھاپے بڑھے بندے دا ادب و تعظیم شریعت سمجھو۔ ان بڑھا جس نے اتنی عمر گزار دیتی ہے وہ بھی اس گلیں مد نظر رکھا ہے کہ ایک نیکی جڑی ہے نا ایک نیکی
سمجھو وہ ان کا 5000 دی نوٹ دی ویلیو ہن کو نہیں نہ رہی کہ کہنا چاہیے ہن کو نہیں رہی لیکن ایک نیکی جڑی نے نا دین اسلام وچ مسلمان کرے جنہاں دی لمبیاں عمراں ہو گئیاں ان کی سوچو اللہ دے نزدیک بہت طاقت تے پاور رکھدی ہے بہت پاور اللہ دے نزدیک ایک نیکی دیکھدی ہے اگر ایک نیکیاں رب قبول کرے نا اعلی درجہ رکھتی ہے مسجد نبوی ہے محفل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصحاب رسول بیٹھے پے اور اللہ دے محبوب فرمایا سو میں ایک گل سنانا سبحان اللہ بختار ہے جنہوں گل سنی ہے فرمایا دو بندے آئے جنگل وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے دو بندے ایک اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے اللہ اس اپنی زندگی بڑا راضی کیتے آیا تے ایک بڑا گناہگار آیا جنگل وچ سفر جڑا طویل آ گیا نا اس گناہگار کو تھوڑا جہا پانی آیا تے جڑا نیکوکار آیا اس کو پانی کون آیا پیدل سفر طویل کیتا دینا پیاس جس لگی نے نا ترے لگی نے تے اتنا حال پہ حال ہو گیا کہ وہ جڑا نیک آیا نا وہ بالکل موت دے ڈھائے تا پڑ گیا موت دے کنارے تا پڑ گیا ترے دی وجہ شدید ترے تے شدید تھکاوٹ سفر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا گناہگار ہے اس پانی ویکھیا اس نیک ویکھیا جس دی ترے دی وجہ تو حال بے حال آیا اس ویکھیا بات اپنے رب نو آکھیا یا اللہ یہ پانی جی میں سہ دیا تے اس دی تے جان بچدی ہے تے میں نہیں ویسی میں نہیں لگی ویسی سفر طویل ہے پانی یا کو جائے جڑا اس کی جان بچائے سی یا اللہ میں ٹانے تے توکل کرے نا ای نیکی دا کام میں اس بندے واسطے کرے نا وہ پانی دے گلاس اس حسین پوایا اس کی صحت بحال ہو گئی انہاں سفر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے محشر دا میدان ہو اس نے نا نیکا دا اعلان ہو ویسی وہ ہے جی نیک اللہ دا بندہ ہے نا اس دی نجات ہو ویسی جڑا گناہگار ہے جے اس دا حساب ہو سی اچھے سلطان پلہ کو نہیں یعنی مجھے فرشتے ہو سین جانوں یہ ساڑھے نبی پہ سنا دے اپنے غلامہ پہ سنا دے بھائی کہ نیکی دی اہمیت کتنی ہے افادیت کتنی ہے سمجھو کتنا اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہے کہ نیکی دا جس لے اسے فرشتے دھروک کے کھڑے سننا وہ نیک بندہ جس نال صبر کیتا ہے او اسے ویکھ سی آگ سی سنگیا تو وہ انہیں یاد کرنا تو تے میں اکٹھا صبر کیتا ہے تو میں تے پانیاں دے گلاس اس ویلے پیوایا تیری جان پہ نکل دی ہے اوکھے ویلے میں تینا ہاتھ نہ پایا میں ہوا تو میں ہی جہنم میں کی ویلے اتھو بندہ روک کی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک کیسی فرشتہ روک پہنچو یا اللہ میں تینے واسطے تے راضی کرو واسطے عمر گزاری ہے اس اوکھے ٹائم میں نے نہ بھلا کیتا تے یہ دوسرے پاسے لگا وجہ تے میں دوسرے پاسے لگا وجہ میں جنت دی لگا وجہ یہ جہنم وچ لگا وجہ یا اللہ اج دی جاڑ میں حوالہ ایسا کر اگر میں نے عبادت قبول ہے میں نے تو راضی ہویا اللہ تعالی فرشتے حکم کرے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحق نب کے نیکا اس گناہگار دا حق نب جس ایک نیکی تے نہ کیتی ہے ایسا جنت دی سبحان اللہ ایک چیز ایک نیکی انہاں امیتاں سمجھو انہاں چیزاں سمجھو قدر سمجھساں 50 60 70 80 سال قدر سمجھنا انہاں چیزاں سمجھو اہمیت کتنی ہے ایک نیکی قرآن دی تفسیر ہے قرطبی قرآن کے واقعہ لکھا قرآن دی تفسیر ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عمل ہو سی جتھے اعمال نامے تلنے اتھے جلے تل سننا اعمال نامے تلے ویسون ایک ہی بندے دی نیکی ایک گھٹ ویسی ایک نیکی گھٹ ویسی اسے آکھے ویسی مولت آج کہیں نہیں دیتی ویندی تیرے مولت دیتی ویندی ہے ایک مانگ کہیں کو لو میدان محشر ہے مانگ کہیں کو لو ایک مل گئی ہو تے تانا کنارہ پار ہے پچھو جس دا ہوندا آنا نامہ عمال تلدا اس کو نیکی ہے کہ کل گناہ نال رجسٹر بھرے سے ایک نیکی اس کو اگلے آکھے ویندا بتانی ایک کسی ہے تو مانگ کہیں وہ اپنی ماں کو ویسی اپنی بیوی کو ویسی اپنے بچوں کو ویسی قرآن چاہیے آپس میں ڈھیر لگا یوم یفر المرء من اخیہ قرآن آتا کیڑے سپارے جائے آخری سپارے جائے قرآن ہی دست پہ آئی حالات پہ دسنگا وہ اپنی ماں کو ویسی ہے کیسی مائے میں نے بڑی محبت شفقت کرے نہیں ہوں آج جانتا ہے قدرت ہی پھنس گئی ہے ماں کیسی بچے کوئی شک ہی نہیں تو میں بڑا پیارا ہوں آج گل ہو رہی آج تو میں اپنی جان دی پئی ہے اپنی بیوی کو ویسی اپنا تعارف کرے سی بیوی کیسی تانے ماننا بڑے بھلے آئے بڑی اچھی زندگی گزاری آج کو نہیں ہے پتروں کو ویسی سارے کنارے کر ویسے اس وقت کنارے کر ویسے تاں دے میاں محمد بخشا کیا پھنس گئی انہیں شعر پہ جو بن گئے نہ تھانوں کے چڑھ گئے انہوں نے چلا رکھا انہوں پیغام دیتا جڑے بزرگ انہوں پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا رونوا گھڑ روے محمد ہن جے لوے تمنا ویکھ دیو گنا جس لے پڑدا یہ وچ اسے لیندے گنا
گنے دے وچ جڑا رس ہوندا اونوں اسے آندے راؤ، رسے آندے راؤ سمجھ لو او جس ویلے شکنجے دے وچ لگدا نا گنا اون شکنجا پھردا نا اسے اگل کریندا تے اتوں تے اس دا بڑا جوسا بنیا ہوندا جے شکنجے چاہندا نا اندر والی جڑی رو ہے رس ہے نا او نکل ویندا پس تو پھوک رہ ویندا محمد بخشا دے پین بھائی اندر جڑی روح ہے نا تیری اتوں تیرا ڈھانچہ گنے آن اندر تیری روح ہے تیری روح جس ویلے نکل سی نا پچھے ہی ڈھانچہ گنے والا رہ دا سی او دے اشارہ پہ کرے پھس گئی جان شکنجے اندر اسرائیل جس لے ہو سی نا پھس گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا رو نو آکھ ہن روے محمد رس نو آدے بہن بھائی ہن رو نا شکنجے دی لگ گیا ہن رہ بن آدین اسرائیل آئی گئی روح کڑے دا پئی ہن رو نا ایتھے چھن چھن کے پیر رکھے نو رو نو آکھ ہن روے محمد ہن جے روے تمنا جب سارے پاس وہ بندہ مویوس ہو گیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پر پریشان جڑا بندہ ہوے بس کیا ہوندا اے چہرہ جڑا نہیں ای رب نے بڑا کمال بنایا ای دسیندا خوش بھی ہوے تے اس وقت دس دے دا خوش ہے ہر بنے دسے سی پریشانی ہو سی تے دسے سی جے وہ بندہ پریشان ہو سی نا تو جس کو نیکی ایک کا یوں مل ویسا وہ یسوس کیوں پریشان ہے کی ہوئے وہ کہ یار میں تو سارے کو مانگ رہا ہوں ایک نیکی منگے تو میں نجات پا ویسا تو میں کوئی دیتا کوئی نہیں پیا وہ کسی اچھا ہی گل ہے میں نے کو تو یہ کہ تو چاہ کے نا تو چاہ کے تیرا کام تو ہوندا اس تے رحم کر دی سی اس تے مہربانی کری سی اسے دے دی سی اوپر لٹ کے آؤ سی نہ جلے تو لو بھائی تو سن تے برابر ایک دی کسی آئی تو اسے دے دیتی ہے تو فرشتے آپ سن چل بھائی تو نجات پا گیا وہ تو بس اللہ کلام کرے سی فرشتے آگے سمتانی نیکی پوری ہو گئی ہے تو چل رب تعالیٰ اتھا بات اگے سی او اللہ دے بندہ کدھر رہنا پیا اس اوکے ٹائم ہے جو تیرا کوئی بھی نہ بنیا تیری ماں بیوی بچے تے چھوڑ گئے اس اوکے ٹائم ہے جس طرح نہ بھلا کتاب ہے ایک نیکی دیتی او کدے گئی حسین ڈھول گیا اللہ دے محبوب فرمایا وا تو پھر پوسی حسین ڈھڑے سی بات اکھے سی یا اللہ میں گھن آیا اللہ اکھے سی تو دس تے صحیح تیرے کو تے ایک آئی اس کو تے گھٹ ایک آئی تے تیرے کو آئی ایک تو اسے کیوں دیتی ہے یا اللہ میں اس طرح کیتا میں اس چہرے جس نے دیکھا نہیں پریشان ہے تو میں اس طرح کر دیتا ہوں میں اس طرح کیتا فرمایا تو محتاج ہو کے رحم کیتا لاچار ہو کے رحم کیتا میں پروردگار ہو کے اس طرح نہ کروں کیا رحم نہ کروں جا تو بھی شاید ایک نیکی دی اتنی اہمیت اس نے ایک نیکی دی اسے ذہن ہے پایا کرو ایک نیکی ہے نا جڑی اس کی اہمیت پایا کرو یہ اکھی نوٹ کئی ٹائم نہ گزارو مطلب نیکی جڑی ہے نا اللہ کا رسول دی بارگاہ بڑی شان ہے ایک بھی بڑی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی کمال دی گل ہے اللہ دے رسول فرمایا میں حیران ہویا لفظ دیکھو نبی پاک دے آنے میں حیران ہویا ایک بندہ جنت وچ ویکھیا ٹردیاں ویکھیا جنت وچ پھردا ٹردا پیا میں حیران اس تو ہویا اس جڑا کام کیتا ہے جس وجہ تو اسے جنت ملی ہے اس وجہ تو دیکھ کے میں حیران ہویا کام اس تک ہوتے سے جنت مل گئی ہے اللہ نے محبوب فرمایا میں دیکھ کے حیران ہویا بندہ جنت ہی پھردا پیا کیوں میں پھردا بننے دا راہ ہے نا جتوں بندے لگدے ہوندے آئے اس راہ تے ایک درخت آیا ٹہنیاں راہ تے ہونی لوگ لگدے آئے تے تکلیف ہوندی آئی اس بندے نے وہ درخت اپنا کٹ کے لوگوں دے راہ چ آسانی پیدا کیتی ہے اس کم دی وجہ تو اللہ اس کی بخشش کر دیتی ہے میں حیران پہ ہونا ایک بوٹا کپڑے دی وجہ تو یہ بخشا گیا اتنی ڈاڈی چیز ایک نیکی مسلمان واسطے معمولی دی کشادگی کرنی وسعت کرنی مہربانی کرنی بھلائی تے چنگائی مسلمان واسطے ہی کرنی اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے اتنی اعلیٰ ترین کہاں کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ شریف کا طواف پہ کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف پہ کر دے آئے نا فرمایا کعبہ تو بڑیاں عزتوں کا مالک ہے لیکن مسلمان دی عزت مسلمان دا مال مسلمان دی آل اس تو بعد کے تیری عزت کو نہیں مسلمان دی عزت تیرے تو بھی بڑھ گیا ہے ایک مسلمان دی عزت آبرو جڑی ہے نا بڑی ہے چاہیے مسلمان دا آپس وچ ادب احترام والا معاملہ کیتا ہویا ہے سمجھو جڑا عمر وچ دین اسلام وچ بڑا اسے ادب اور احترام دیو کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے آکھیا اور اس دیاں برکتاں سان زندگی کثرت دے نال مل سن اللہ تعالیٰ شب برات ہوندی پئی نے 15 شعبان منگل والے دن شامی شب مختصر ایک گل کرنی کی ہوندی ہے یہ جڑی رات ہوندی نے قرآن وچ بھی ذکر ہے حدیث وچ بھی جڑی شب برات دی رات ہے 15 شعبان اس دن اللہ تعالیٰ فرشتے دے حوالے پورا سال دا ذکر کر دیتا
اگلی 15 شبان تک اے بندہ پیدا ہو سی دنیا تے ہو سی اسے اولاد مل سی اے بندہ مر ویسی فوت ہو ویسی اس نو اتنا سال رزق مل ویسی اے بندہ بارگاہ الہی چ ویسی حج عمرہ کرے سی یہ سارا ذائچہ سال کا نام اللہ دی تقدیر لوح محفوظ وچ لکھی وا رب تعالی سال دا سارا مسلمانوں دا فرشتے دے حوالہ کر دے گا اس رات اتنی اعلی رات اے بزرگ جڑے سواڈی ٹر گئے نا یہ انہاں دا طے ہو گیا اس رات طے ہوگا جس سال وچ مرنا ہونا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت کرے دے ہوندے ہیں ہو سکتا میرا وقت پورا ہو جائے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ دی شکر کی رات گزارا خدا دی حمد کی رات گزارا کچھ نہ کچھ وقت اس رات ہو یہ معاملہ کرے منگل والی رات شب برات دی رات عافیت و سلامتی منگے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بے شمار نعمتاں مالو ہے اور بندہ منگے تو پھر نہیں لیندا دین واسطے سمجھو یہ جو معاملہ اللہ تے بندے دا معاملہ اسے دیر لگدی نہیں منگنا والا ویسے انشاءاللہ اس